بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ لفظ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے جو بندہ پڑھ کر سوتا ہے اللہ اس کے نامہ مال میں تہجد جتنا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر اپنے خزانے لٹائے۔ یہ خزانے رحمت و بخشش کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کر لے اور ابھی عمل نہ بھی کیا جائے تو اسے ایک نیکی کا اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی نیت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ایک لفظ ہے، اس کو اگر آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو 1000 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس لفظ کو 200 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو 2000 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس لفظ کو زیادہ مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس چھوٹے سے لفظ کو پڑھنے پر اتنی زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر آپ اس لفظ کو فرض نماز کے بعد پڑھیں گے تو سوچیں آپ کے نامہ اعمال میں کتنی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر آپ صبح شام اس لفظ کو پڑھیں گے تو سوچیں آپ کا نامہ اعمال کتنی زیادہ نیکیوں سے بھر جائے گا، کتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے، کتنے زیادہ آپ کے درجات بلند ہوں گے، اور آپ کے ایک لفظ کی برکت سے اللہ پاک آپ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ پھر آپ جو دعا مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حساب سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا، کیسے ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 بار سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی یا 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1000 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اگر انسان اس سے بھی زیادہ یہ عمل کرے، یعنی اس کو زیادہ پڑھے، تو اس سے زیادہ اجر لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، یا میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن اور حدیث کے ان تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے، یعنی سبحان اللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ کلام عرب میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ دوران گفتگو، موقع اور محل کی مناسبت سے لوگ اسے بکثرت استعمال کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے کلمہ سبحان اللہ کی خاص فضیلت بیان کی ہے۔ سبحان اللہ ہی اللہ پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح اور شام سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ ہی اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، سبحان اللہ ہی 100 مرتبہ پڑھو۔ جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا
گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ سبحان اللہ کہنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ کی تعریف کے کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ جنت میں نعمتیں دنیا میں کی ہوئی نیکیوں کے مطابق ملیں گی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پہلے سے پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اب بھی ان میں نئی نئی نعمتوں اور نئے نئے عذابوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہر مومن کے لیے جنت میں جگہ مخصوص ہے، جہاں اس کے اعمال کے مطابق باغات، محلات اور دوسرے نعمتیں تیار ہو رہی ہیں۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اللہ کا ذکر بھی ایک نیک عمل ہے، اس کا وزن بھی ہوگا۔ اعمال کے وزن کا دار و مدار خلوص نیت اور اتباع سنت پر ہے۔ سنت کے مطابق خلوص سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی زیادہ وزنی ہوگا، لیکن خلوص کے بغیر یا سنت کے خلاف کیا ہوا زیادہ عمل بھی بے وزن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ تم کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں درخت لگا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں، آپ ضرور بتلائیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سبحان اللہ کہا کرو تو ہر ایک کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ آسمان، یہ وسیع اور اس دھرتی پر چمکتا سورج، یہ چاندنی میں نہایا ہوا چاند، یہ فضائے بسیط میں ٹمٹما کر اپنے وجود کا احساس دلانے والے یہ ستارے، خلا میں تیرنے والی یہ کہکشائیں، ہواؤں کے دوش پر اڑان بھرنے والے یہ بادل اور گھٹائیں، یہ اونچے پربت، یہ بے قرار سمندر، یہ اپنی دھن میں مگن بہتی چلی جانے والی ندیاں، یہ چمن زار اور یہ بیابان، یہ چمن کے پھول، غرض کے زمین سے آسمان تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی ذرات ہیں، سب اسی رب اور واحد لا شریک کی تخلیق اور اسی کی نشانیاں ہیں، جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، جس کی محتاج دنیا اور ہر شے اس دنیا کی ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر شے جس کی نیاز مند ہے، لیکن وہ کسی کا نیاز مند نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، جس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا، جو بے مثال ہے، بے عیب ہے اور ہر طرح کی تعریف اسی ہی لائق و زیبا ہے۔ دنیا کی ہر شے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہی تنہا معبود برحق ہے اور صرف وہی عبادت کیے جانے کا حق رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو کسی بھی طرح کی عبادت کا مستحق ہو۔ محترم ناظرین، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی، حجری ہو یا بری، فضائی ہو یا خلائی، اونچے اونچے محلوں میں رہتی ہو یا پھر تنگ و تاریک آشیانوں میں یا گھونسلوں میں، ساری مخلوقات کی تخلیق کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ رب کائنات کی عبادت اور بندگی اور تسبیح اور تہلیل اور تحمید اور تقدس کرنا۔ اور یہ سچ ہے کہ کائنات کی جاندار اور بے جان تمام چیزیں اور تمام مخلوقات رات دن رب کائنات کی تسبیح تہلیل میں مگن اور مشغول رہتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ سمجھے یا نہ سمجھے، اس بات کی گواہی اسی ذات بے عیب نے دی ہے جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، ساتوں آسمان اس کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہیں، زمین اس کی تعریف اور توصیف کے نغمے گنگناتی ہے۔ زمین پر جتنی بھی مخلوقات بت باش کرتی ہیں، سب اسی کی تسبیح و تحمید کے ساتھ چھیڑتی ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جو اس کی حمد کے نغمے، اس کی ثنا اور توصیف کے ترانے نہ گنگناتا ہو۔ اور بات یہ ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح کی زبان، ان کی تحمید کا اندازہ جدا گانا سمجھ میں نہ آتا ہو۔ مچھلیاں پانی میں اور چرند پرند فضاؤں میں اس کی حمد و کبریائی کے نغمے گاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اسی لیے تخلیق کے اعتبار سے اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کسی کام یا امر کی تو اللہ تعالیٰ اسے حکم فرماتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی اسے کسی بھی مطلب میں کسی بھی
چیز کی محتاجی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا تو اللہ چاہے اس کائنات میں کر دے، کچھ بھی اس میں مانع نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ قادر مطلق کی قدرت کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی شان والے اس کے واحد مالک ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدائے بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و ثنا، تسبیح اور تکبیر اور تحلیل کے کلمات کا جاری رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو نا شکری نہ کرو۔ ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو نا شکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خداداد صلاحیتوں قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ذکر اور شکر کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے، دونوں میں بہت مشابہت اور مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں شکر کے کلمات بھی پنہاں ہیں۔ ذکر الہی دائمی عبادت ہے، جیسا کہ سورۃ العمران میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے۔ ذکر الہی مومن کا وصف امتیازی ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی کا مفہوم ہے، باکثرت اللہ کا ذکر کرو، بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کون سے مال جمع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔ ذکر الہی کی حقیقت جاننے اور اس کی افادیت سے اچھی طرح مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کی 3 اقسام کو مختصر بیان کر دیا جائے تاکہ ذکر کی اصل حقیقت اور افادیت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ذکر باللسان، ذکر بالقلب، ذکر بالعمل مندرجہ بالا تینوں اقسام میں ہم آہنگی ہوگی تو ذکر الہی اصلاح قلب کے لیے شفا اور کیمہ ثابت ہوگا۔ ذکر باللسان، جب اللہ کی حمد و ثنا، اسماء حسنی اور تکبیر اور تحلیل کے کلمات طیبہ سے زبان تر و تازہ رہے گی تو لازماً اس کے اثرات دل پر بھی مرتب ہوتے رہیں گے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے مفہوم۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ذکر الہی کے بغیر اہل ایمان کے دل بے قرار اور بے اطمینان رہتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں ارشاد بانی ہے مفہوم، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، بس پکارو اللہ کو ان ناموں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر قبولیت دعا کا وسیلہ بھی ہے اور نزول رحمت اور دلی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو حدیث میں اسم اعظم کہا گیا ہے۔ آج سائنس کا دور ہے، ہماری شریعت میں وہ باتیں جن کے بارے میں کسی زمانے میں کمزوری دکھائی جاتی تھی، سائنس نے بھی ثابت کر دیا وہ باتیں درست اور سچ ہے۔ کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسی طرح ہمارے اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ماقد مندہ وجدنا، جو عمل ہم دنیا میں کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے، ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے اور یہ اعمال ہم آگے بھیج رہے ہیں، آخرت کی طرف اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ جو سب کچھ ارد گرد ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل گواہی دے گا، بیت اللہ بھی گواہی دے گا، انشاءاللہ اللہ کے گھر کی دیواریں بھی گواہی دیں گی کہ ان اللہ تعالیٰ کے بندوں نے میرے قرب میں بیٹھ کر ذکر کا حلقہ لگایا تھا اور حلقے میں تجھے یاد کیا تھا، حلقے میں تیری وحدانیت بیان کی تھی، نفی اسبات کا ذکر کیا تھا، اس میں ذات کا ذکر کیا تھا، تیری صفات کا ذکر کیا تھا اور تیرے قلبی بھی کیا تھا، ذکر لسانی بھی کیا تھا۔
کیونکہ اللہ رب العزت تو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ تو ہماری یہ گواہی پیش ہوگی انشاءاللہ۔ ذکر کا مقصد قرآن کریم کی طرف لے جانا ہے۔ ذکر میں خشوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر قرآن کی تلاوت میں خشوع ہوگا، پھر اللہ کی شان یاد آتی ہے۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن صحابیہ رسول اللہ تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن پر گر جاتے تھے، آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن کی ایسی تلاوت کریں، کوشش کریں علماء کرام سے رابطہ کریں جو پڑھے لکھے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ذکر سے یاد کیا ہے۔ ہم نے ذکر کو اتارا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اسباق پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذکر کی طرف منتقل ہو جائیں، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ تو ناظرین، جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یا نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ کی ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ وہ دعا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ دونوں میں سے کوئی ایک عدد فرمایا مغفرت طلب کرتا ہے، وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کو تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی تعداد کے برابر ثواب دیتے، یعنی اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں ان کی تعداد کے برابر اس پڑھنے والے کو اجر ملے گا، نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ اس دعا کو 25 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہم تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنا بنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اور اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔